السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے گزشتہ لیکچر میں ہم نے فورٹ ولیم کالج تحریک کے حوالے سے بات کی۔ اپنے آج کے اس لیکچر میں ہم تحریک علی گڑھ کے حوالے سے بات کریں گے۔ جہاں تک علی گڑھ تحریک کے پس منظر کا تعلق ہے تو 19ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو ہندوستان میں معاشرتی اور سیاسی زندگی کی رفتار یکدم تیز ہو گئی۔ مغلوں کے زوال کے بعد جس نئی سیاسی قوت نے غلبہ حاصل کیا وہ نہ مسلمانوں سے متعلق تھی اور نہ ہندوؤں سے، بلکہ وہ انگریز کی تحویل میں تھی جو عنبر بیل کی طرح ہندوستانی زندگی پر چھائے جا رہی تھی۔ یہ قوت ایسی تھی جس کے اغراض و مقاصد ابتداً تو تجارتی تھے، لیکن بعد میں اس نے جہانداری اور ملکیت کا خواب بھی دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ حیدرآباد، میسور اور اودھ پر تسلط جما لینے کے بعد انگریز عملی طور پر ہندوستان کے بہت سے علاقے کو محکوم بنا چکے تھے اور اب وسطی ہند میں مرہٹوں، پنجاب میں سکھوں اور سندھ میں امیران سندھ کو زیر رنگی بنانے اور تاجری کو تاجوری میں تبدیل کرنے کے منصوبوں پر غور کر رہے تھے۔ چنانچہ 19ویں صدی میں سید احمد بریلوی اور سر سید احمد خاں ولزلی، راجہ رام موہن رائے وغیرہ ہندوستان میں فکر کی تین اہم قوتوں کی صورت میں ابھرے اور ان سب نے ہندوستان کے منظر کو الگ الگ جہتوں اور مخصوص قومی مقاصد کے نقطہ نظر سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ اقتدار کی سیاسی قوت چونکہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھی، اس لیے معاشی، معاشرتی اور سیاسی مطلع پر اس قوت نے زیادہ اثرات ثبت کیے۔ سید احمد بریلوی نے مسلمان قوم کے جہاد کو متحرک کیا۔ اس کے علاوہ راجہ رام موہن رائے اور سر سید احمد خاں نے اپنی آنکھیں مستقبل کی طرف کھولیں، نئے نظریات، افکار اور علوم کے قبول کرنے کے لیے تصادم سے گریز اختیار کیا اور قوم کو نئی روشنی قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ اس زمانے میں برہمو سماج، آریہ سماج، تحریک سید احمد بریلوی، تحریک دلی کالج اور علی گڑھ تحریک وغیرہ ابھریں جو فکری لحاظ سے زیادہ اہم تھیں۔ ان میں سے چند تحریکوں نے رزم آرائی کی کوشش کی۔ ان میں سر سید احمد خاں کی تحریک اس لیے اہم ہے کہ اس کا آغاز محکومی کا دائرہ مکمل ہو جانے کے بعد ہوا اور اس تحریک نے مسلمانوں کا جمود اور غلامی کا حصار توڑ کر مستقبل کی تعمیر کی ذمہ داری قبول کی۔ اس لحاظ سے علی گڑھ تحریک مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی فکری تحریک تھی اور اس کے ماخذات و محرکات میں مندرجہ بالا تحریکوں کے علاوہ دور گذشتہ کے عوامل بھی شامل تھے۔ سر سید احمد خاں کی ابتدائی زندگی انہی تحریکوں کی گود میں پھلی پھولی، تاہم علی گڑھ تحریک کا بیج 1857 کی جنگ آزادی سے پھوٹا تھا۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو شاید اس تحریک کے محرک اول سر سید احمد خاں کی زندگی کا دھارا مختلف سمت میں رواں ہوتا اور وہ اپنی پرانی شہرت میں ہی آسودگی محسوس کرنے لگتے۔ سر سید احمد خاں سقوط دہلی سے قبل علمی، ادبی، سیاسی
اور تہذیبی حلقوں میں متعارف ہو چکے تھے اور انہوں نے رفع عامہ کے امور اور تصنیف و تالیف کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ چنانچہ 1841 سے لے کر 1857 تک انہوں نے 15 کتابیں تالیف کی۔ ان کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سر سید کو مذہب اور تاریخ سے یکساں دلچسپی تھی اور ان کا تفکر سائنسی انداز نظر اور علوم مفیدہ کی ترویج کے لیے کوشاں تھا۔ سر سید کی ذات میں قدامت اور جدیدیت دونوں کا امتزاج موجود تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے روشن ماضی سے عظمت و رفعت کا تصور حاصل کیا۔ اس تصور میں رنگ آمیزی مغربی علوم سے کی۔ چنانچہ ان کی شخصیت سے ایک ایسی تحریک پھوٹی جس نے اسلامیان ہند کو اپنی جگہ جداگانہ حیثیت کا احساس دلا دیا۔ ایام جوانی تک سر سید کے عادات و خصائل عام لوگوں جیسے ہی تھے اور ان میں کسی بڑی تحریک کا نقطۂ آغاز بننے کی صلاحیت نظر نہیں آتی۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو اس عہد کے تاریخی اور معاشرتی حالات نے پروان چڑھایا اور تبدیلی کا یہ سست رفتار عمل خود تنقیدی کا بلا واسطہ نتیجہ معلوم ہوتا۔ سر سید کے خیالات میں انقلابی تغیر کا ایک اہم ماخذ 1857 کی جنگ آزادی ہے۔ دوسری طرف قومی سطح کو چھوڑ کر صرف مسلمانوں کی قیادت کا خیال ہندوؤں کی ہندی پرستی کا رد عمل ہے۔ ان واقعات نے سر سید کو متاثر کرنے اور علی گڑھ تحریک کو میں بڑی مدد دی۔ تاہم ایک بڑے مقصد کی طرف یہ پیش قدمی اضطراری نہیں تھی بلکہ اس کے پس پشت بہت سے عوامل کار فرما نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سر سید پر راجہ رام موہن رائے کے اثرات سے انکار ممکن نہیں۔ ڈاکٹر محمد اشرف نے لکھا ہے کہ مغربی تہذیب، انگریزی تعلیم، پارلیمنٹری طرز حکومت، اصلاح معاشرت، مذہبی لبرلزم، اقلیت پسندی، اخبار نویسی، حتیٰ کہ سادہ طرز تحریر، شاید ہی کوئی ایسا عقیدہ ہو جس میں سر سید راجہ رام موہن رائے کے قدم بہ قدم نہ چلے ہوں۔ سر سید نے راجہ رام موہن رائے کی طرح نئے علوم کے لیے ذہن کی کھڑکیاں کھلی رکھیں اور برہم و سماج کے انداز میں علی گڑھ تحریک چلائی تو اس کی کامیابی کے لیے اسکول، کالج، انجمنیں اور اخبارات جاری کیے اور حکومت کے براہ راست تصادم میں قوت ضائع کرنے کے بجائے اسے تعمیری مقاصد میں صرف کیا۔ چنانچہ سر سید نے علی گڑھ تحریک کا سرمایہ قیادت ایک ایسی تحریک سے اخذ کیا جو اس سے قبل اہل ہند کے شعور اور لاشعور پر مثبت انداز میں اثر ڈال چکی تھی۔ سر سید کی مزاج سازی میں دلی کالج کی علمی تحریک نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ دلی کے قیام کے دوران اس کالج کی چند مشہور شخصیتوں سے سر سید کا رشتہ محبت استوار ہوا اور انہوں نے ڈاکٹر اسپرنگر اور مسٹر کارگل سے مسائل کے سائنسی تجزیے اور تصنیف و تالیف کے نئے انداز سیکھے۔ سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور کا قیام اور مفید انگریزی کتب کے تراجم اور ایک اخبار کا اجرا وغیرہ چند ایسے اقدام ہیں جن میں دلی کالج کے سابقہ مثالوں پر ہی
عمل کیا گیا ہے۔ سر سید کے اجتہاد کے سر چشمے گھر کی چار دیواری سے نہیں پھوٹتے، بلکہ ان کا ماخذ مغربی علوم کا بحر ذخار ہے، اور سر سید کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ان اثرات کے تہذیبی اور علمی صورت کو علی گڑھ تحریک کے داخلی مزاج میں شامل کر دیا۔ سقوط دہلی کے واقعے نے سر سید کی فکری اور عملی زندگی میں جو تلاطم پیدا کیا، اس کا اولین نتیجہ مایوسی اور نا امیدی تھا۔ تاہم اس واقعے نے سر سید کے اندر چھپے ہوئے مسلح کو بیدار کی، اور علی گڑھ تحریک کا وہ بیج جو زیر سطح پرورش پا رہا تھا، اب زمین سے باہر آنے کی کوشش کرنے لگا، اور سر سید نے قومی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا، تو اس کے پس منظر میں ان کی 40 سالہ مطالعے، مشاہدے، بصارت اور بصیرت کی تمام کائنات جلوہ فرما تھی۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کا الزام مسلمانوں کے سر تھا، اور پوری قوم ذلت اور بربادی کے جان کا حادثے سے گزر رہی تھی۔ صرف سر سید کی آنکھ مستقبل کی طرف نگران تھی، اور ان کا ذہن حالات کا حقیقی تجزیہ کرنے میں مصروف تھا۔ سقوط دہلی کے بعد کا زمانہ سر سید کے ہاں رد عمل کی ترتیب تنظیم کا زمانہ ہے، اور اس عرصے میں انہوں نے ایسے امور سر انجام دیے جن سے سر سید کی تحریک عامت الناس کی توجہ اپنی طرف کھینچنے لگی۔ اس دور میں سر سید کے دو اہم کارنامے غازی پور مدرسہ اور سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام ہے۔ مدرسے کا مقصد نو نہلان وطن کو نئی تعلیم سے روشناس کرانا تھا، اور سوسائٹی کا مقصد بڑوں کو علوم نو سے متعارف کرانا تھا۔ انگریزی تعلیم چونکہ مذہب کے خلاف تصور کی جا رہی تھی، اس لیے اس سوسائٹی نے علمی اور تاریخی کتابوں کو اردو زبان میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سر سید اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ یورپ کی نشاط ثانیہ میں یونانی اور اطالوی زبان کے تراجم نے کتنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہندوستان میں دلی کالج کے ورنیکل ٹرانسلیشن سوسائٹی نے دور رس نتائج پیدا کیے تھے۔ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے سر سید یہی اہم کردار سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے سر انجام دینا چاہتے تھے، اور اس منصوبے پر انہیں اتنا اعتماد تھا کہ جب سر سید غازی پور سے علی گڑھ تبدیل ہوئے تو انہوں نے سوسائٹی کا دفتر بھی وہاں منتقل کر دیا۔ علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام معنوی طور پر علی گڑھ تحریک کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ اتنا بڑا اقدام تھا کہ ملک کے طول و عرض میں متعدد ادارے علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی کے طرز پر قائم ہوئے۔ انگریزوں کی سازش نے قدیم اور جدید کے درمیان تصادم کی فضا پیدا کر دی تھی، اور یوں ہندوستان کی تہذیبی زندگی، قومی حیت اور ملکی حالات کو پیچیدہ مسائل سے دوچار کر دیا تھا۔ اس سوسائٹی نے رائے آمد ہموار کرنے اور قدامت کو جدیدیت سے مغلوب کرنے کی کوشش کی، اور حصول مقصد کے لیے علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کا اجرا کیا۔ یہ اخبار اگرچہ ہندوستانیوں اور انگریزوں کے مابین باہمی روشناسی کا وسیلہ تھا، تاہم اس کا مجموعی مزاج علی گڑھ تحریک کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا۔ اس نے مسلمانوں میں سیاسی، تہذیبی
اور ادبی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور جہالت و تاریکی کے دور ہو جانے کے امکانات پیدا کر دیے۔ اس زمانے میں سر سید نے بالعموم ایسے منصوبوں کی تکمیل کی جو مسلمانوں کے لیے مذہبی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ وہ قومی سطح پر سوچتے اور ہندوؤں کے مفاد کو گزن پہنچانے سے گریز کرتے، لیکن ورنیکیلر یونیورسٹی کے قیام پر ہندوؤں نے جس رویے کا اظہار کیا تھا اس نے سر سید کی فکری جہت کو تبدیل کر دیا۔ چنانچہ 1867 کے سال کو اس تحریک میں یہ اہمیت حاصل ہے کہ اب سر سید کے دل میں مسلمانوں کی الگ قومی حیثیت کا خیال جاگزیں ہو گیا۔ سر سید کی زندگی میں جنگ آزادی کے بعد یہ دوسرا بڑا حادثہ تھا جس نے ان کے لاشعور کی دنیا کو تہہ و بالا کر دیا اور وہ ایک نئے انداز میں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ یہ پہلا موقع تھا جب سر سید نے بھانپ لیا کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ چنانچہ سر سید نے 1869 میں سفر لندن اختیار کیا۔ اس سفر کے دوران وہ زندگی کے ایسے خوشگوار تجربے سے دوچار ہوئے جس نے ان کے فکر و عمل کا سارا دھارا تبدیل کر دیا۔ مغرب کے عینی مشاہدے نے سر سید پر یہ اصرار کھولا کہ اہل یورپ کی ترقی عیسائیت کی مرہون منت نہیں، بلکہ اس کا راز ذہنی قوت اور طبی علوم کی تحصیل میں پوشیدہ ہے۔ مغرب کے طریقہ تعلیم نے سر سید کو بالخصوص متاثر کیا اور وہ لندن میں قیام کے دوران ہی ایک ایسے دارالعلوم کا خواب دیکھنے لگے جہاں کیمبرج کے طرز پر تعلیم کا اہتمام ہو سکے، اور اس ادارے کو عمل کی منزل تک پہنچانے کی ابتدا لندن کے قیام کے دوران ہی کر دی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے اوہام رفع کرنے اور تعلیم جدید کا مفہوم سمجھانے کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی کے اخبار میں متعدد مضامین لکھے اور محمڈن یونیورسٹی کے قیام کے لیے زمین ہموار کرنا شروع کر دی۔ سر سید کا انگریزی کتابچہ ہندوستان کے موجودہ تعلیمی نظام پر اعتراضات جو لندن میں شائع ہوا اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی، اور علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کا قیام اس کی عملی صورت ہے۔ مدرسۃ العلوم نے علی گڑھ تحریک کے لیے گہوارے کا کام دیا اور بقول مولانا صلاح الدین احمد پروگرام کی بجائے پروگرام بنانے والے پیدا کیے، اور انہوں نے علی گڑھ کو اس نمونے پر تیار کیا کہ وہ مسلمانان ہند کی وحدت خیال کا مرکز بن گیا۔ سر سید کے سفر لندن کا تالیفی کارنامہ خطبات احمدیہ ہے۔ قیام لندن کے دوران انہیں جس چیز نے بالخصوص متاثر کیا وہ انگریزوں کی تہذیب اور شائستگی تھی۔ لندن میں مطالعے کے دوران ان پر یہ حقیقت بھی منکشف ہوئی کہ 150 برس قبل یہاں بھی زندگی جھوٹی عداوتوں سے عیبدار تھی، لیکن جب تہذیب کے دیوتاؤں نے ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر اور گارڈین جیسے اخبار جاری کیے تو عام لوگوں کی توجہ معاشرتی ناہمواریوں کی طرف ہو گئی اور معاشرہ اپنی تہذیبی اصلاح پر مائل ہونے لگا۔ چنانچہ سر سید نے ولایت ہی میں
پختہ ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے وہ بھی اسی نوع کا اخبار جاری کرے گی۔ رسالہ تہذیب الاخلاق ان کے اسی ارادے کی تکمیل تھا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے تہذیب الاخلاق کی اشاعت کو ادبی لحاظ سے سفر لندن کی یادگار شمار کیا ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین نے اسے سر سید کے مقاصد کا ترجمان اور ان کی آرزوؤں اور حوصلوں کا آئینہ کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک بکھری ہوئی صورت میں تو سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کے زمانے میں ہی معرض عمل میں آ گئی تھی اور سر سید نے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد بھی شروع کر دی تھی۔ تاہم جب سر سید لندن سے واپس آئے تو یہ تحریک اپنے منضبط صورت میں رونما ہوئی اور تہذیب الاخلاق نے اس تحریک کے نظریات کی تبلیغ اور مقاصد کی تکمیل میں اعلیٰ خدمات سر انجام دیں اور اس کے پہلے پرچے میں جو اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ان میں علی گڑھ تحریک کے منشور کے بعض اساسی اجزاء بھی شامل تھے۔ سر سید لکھتے ہیں کہ اس پرچے کے اجرا سے مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجے کی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جائے تاکہ جس حقارت سے سویلائزڈ یعنی مہذب قومیں ان کو دیکھتی ہیں وہ رفع ہو اور وہ بھی دنیا میں معزز مہذب قوم کہلائیں۔ بذریعہ اس پرچے کے جہاں تک ہو سکے ان مسلمانوں کی دین و دنیا کی بھلائی میں کوشش کریں اور جو نقصان ہم میں ہیں وہ ہم کو دکھائی نہ دیتے ہوں مگر غیر قومیں ان کو بخوبی دیکھتی ہیں، ان سے ان کو مطلع کریں اور جو عمدہ باتیں ان میں ترقی کرنے کی ہیں ان کو رغبت دلائیں۔ تہذیب الاخلاق کے مقاصد کا یہ خاکہ نہایت مختصر ہے۔ سر سید کے ناقدین معترف ہیں کہ جب یہ رسالہ جاری ہوا تو اس اجمال میں وسعت پیدا ہوئی اور اس کے مضامین زندگی کے تمام موضوعات کا احاطہ کرنے لگے اور یوں علی گڑھ تحریک کو جس کے مقاصد میں مسلمانان ہند کو مایوسی اور قنوطیت کے جہنم سے نکال کر نئے علوم حاصل کرنے، مذہب کو دلائل عقلی سے سمجھنے، سنجیدہ علمی کاموں میں زبان اردو کو استعمال کرنے اور اس کے ادب کو اعلیٰ معیار تک پہنچانا شامل تھا، ایک فعال اور زندہ تحرک بنا دیا۔ سید احتشام حسین نے درست لکھا ہے کہ علی گڑھ تحریک نے ہندوستان کے عام طور بیداری کو وسیع تر اور مضبوط تر بنایا اور اس تحریک کو مضبوط تر بنانے میں تہذیب الاخلاق نے نشر و اشاعت کا اہم فریضہ سر انجام دیا۔ چنانچہ تہذیب الاخلاق نہ صرف سر سید کے خیالات کا نقیب تھا بلکہ علی گڑھ تحریک کا مبلغ اور مسلمان قوم کا مفسر بھی تھا۔ سر سید علی گڑھ تحریک کا پس منظر بھی اور پیش منظر بھی۔ علی گڑھ تحریک کا خاکہ ان کے تفکر کا اور اس کا ارتقاء ان کے تدبر کا نتیجہ تھا۔ اس خاکے میں رنگ آمیزی سر سید کے خلوص عمل اور حسن نیت نے کی۔ چنانچہ جس طرح سر سید کی شخصیت اور ان کے تعمیری کام متنازع فہم ہیں، اسی طرح علی گڑھ تحریک کے مقاصد پر بھی سب اہل الرائے متفق نہیں۔ سید احتشام حسین کے خیال میں اس تحریک کے اساسی پہلوؤں میں نئے علوم کا حصول، مذہب کی علوم عقلی سے تفہیم، سماجی اصلاح اور زبان و ادب کی ترقی اور سربلندی شامل ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے مذہب، اردو، ہندو مسلم تعلقات
انگریز اور انگریزی حکومت، انگریزی زبان، مغرب کا اثر اور تقاضے وغیرہ چند پہلوؤں کا تذکرہ کیا ہے جو ہمیشہ مارز بحث میں رہے۔ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی نے سیاسی مفاہمت، جدید تعلیم اور مذہبی اصلاح کو علی گڑھ تحریک کے بنیادی مقاصد میں شامل کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی تحریک پر اپنے نیکسٹ لیکچر میں مزید بات کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔